صحرا کی دنیا عجیب ہوتی ہے، دور دور تک پھیلی ہوئی سنہری ریت، جلتا ہوا سورج، گرم ہوائیں اور رات کو کانپ دینے والی سردی۔ یہی وہ صحرا تھا جہاں ایک سیدھا سادہ مگر محنتی عرب رہتا تھا۔ اس عرب کا نام سلیم تھا۔ سلیم کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ خزانہ، نہ ہی کوئی قافلہ، بس ایک ہی دولت تھی، اس کا اونٹ کالو۔ کالو کوئی عام اونٹ نہیں تھا، وہ ذرا چالاک بھی تھا، باتونی اور موقع شناس بھی تھا۔ آنکھوں میں شرارت، چال میں نرمی اور دماغ میں ہزار ترکیبیں۔ سلیم اور کالو برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ سلیم سفر کرتا، سودا بیچتا اور کالو اس کا سامان اٹھاتا۔ دونوں میں اچھی دوستی تھی، مگر ایک فرق تھا، سلیم بہت نرم دل تھا اور کالو بہت ہوشیار۔ ایک دن سلیم نے طے کیا کہ وہ صحرا کے بیچ واقع ایک گاؤں جائے گا۔ وہاں اچھی منڈی تھی، چیزیں مہنگے داموں بکتی تھیں۔ سلیم نے کہا، چلو کالو، آج لمبا سفر ہے۔ کالو نے گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ دھوپ بہت تیز تھی، ریت اتنی گرم کہ پاؤں رکھنا مشکل۔ سلیم پسینے میں شرابور ہو گیا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ کالو چلتا رہا، مگر دل ہی دل میں سوچتا رہا، رات کو دیکھنا مزہ آئے گا۔ شام ہوئی، سورج ریت میں ڈوبنے لگا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ سلیم نے جلدی سے خیمہ لگایا۔ وہ خیمہ بہت چھوٹا تھا، صرف ایک آدمی کے لیٹنے جتنا۔ سلیم نے چٹائی بچھائی، کمبل اوڑھا اور لیٹ گیا۔ باہر سردی بڑھنے لگی، کالو کے دانت بجنے لگے۔ کالو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اوہو، یہ سردی تو ہڈیوں میں گھس رہی ہے۔ کالو آہستہ آہستہ خیمے کے پاس آیا اور بولا، تو سلیم۔ سلیم نے آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا کالو؟ باہر بہت سردی ہے، کیا میں صرف اپنا سر خیمے کے اندر رکھ لوں؟ سلیم نے سوچا، بیچارہ اونٹ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، صرف سر اندر کر لو۔ کالو نے فوراً سر اندر کر دیا اور مسکرا کر بولا، شکریہ دوست۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے بولا، دوست سلیم، گردن بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیا میں اپنی گردن بھی اندر لے آؤں؟ سلیم کو نیند آ رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ کالو نے گردن بھی اندر کر لی، آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ اب کالو نے ڈرامائی آواز میں کہا، دوست، تم جانتے ہو میرا کوہان کتنا نازک ہے، اگر ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار ہو جاؤں گا۔ سلیم نیم خواب میں تھا۔ دیکھ لو۔ کالو خوش ہو گیا۔ آہستہ سے کوہان بھی اندر، 1 انچ پھر 1 انچ، ایسے وہ بڑھتا گیا۔ سلیم سو چکا تھا۔ کالو نے ارد گرد دیکھا اور سوچا، واہ، اگر میں تھوڑا سا اور اندر ہو جاؤں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ سے پیٹ، ٹانگیں اور آخر میں پورا جسم خیمے میں۔ کالو خیمے کے اندر پھیل گیا اور سلیم باہر سردی میں۔ صبح ہوئی، سلیم کانپتا ہوا اٹھا، یا اللہ، میں خیمے میں تھا یا آسمان کے نیچے؟ وہ خیمے کے پاس گیا، اندر جھانکا۔ کالو مزے سے سو رہا تھا، صرف دم باہر تھی۔ سلیم نے کالو کو جگایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، دوست، تم نے تو اجازت دی تھی۔ سلیم نے سر پکڑ لیا اور بخار میں کانپنے لگا، کیونکہ وہ ساری رات خیمے سے باہر رہا تھا۔ اب اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، حد سے زیادہ نرمی نقصان دیتی ہے۔ ہر کسی کو ہاں کہنے سے انسان خود محروم ہو جاتا ہے۔ مہربانی اچھی چیز ہے، مگر عقل کے ساتھ۔